کیونکہ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے نام کے ساتھ منسوب ہیں 3 مجالس. دفن ہو جاتا وہیں باد شہ کرب و بلا، دفن ہو جاتا وہیں باد شہ کرب و بلا، پا نہ جاتا جو اسیروں کا سہارا اسلام، پا نہ جاتا جو اسیروں کا سہارا اسلام. اور انگلیاں تھام کے سجاد کی شبیر کے بعد، انگلیاں تھام کے سجاد کی شبیر کے بعد لوٹ کر آیا مدینے میں دوبارہ اسلام. صلوات پر محمد و آل محمد. اب درخواست گزار ہوں جناب مولانا الحاج ڈاکٹر سخاوت صاحب سے تشریف لائیے اور مجلس سے خطاب فرمائیں. جناب مولانا ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالی صاحب. آواز بلند تر صلوات. مومن مومنات، ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین سید زوار حسین جعفری ابن سید انوار حسین جعفری، شاہ باہو بنت زین الحسن ضیاء الحسن، سید مرتضی حسین رضوی ابن ضیاء الحسن، طاہرہ بیگم بنت موسی رضا، سید شبی رضا رضوی ابن سید ارتضی حسین رضوی، خواجہ کفایت حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى أرواح المنظورين المرحومين. اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف
واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. سلام جناب مولانا ڈاکٹر سراج الحسن آبدی صاحب قبلہ و برادران خواہران ایمان، شاہ نجف امام بارگاہ الیگزینڈریا ورجینیا میں 23 محرم الحرام 1434 ہجری کی جو سالانہ مجلس عزائے حسین ابن علی سلام اللہ علیہما منعقد ہو رہی ہے، اس کا عنوان سخن قرار دیا ہے ولایت علی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ولایت علی صرف مستحب نہیں، سنت نہیں کہ اسے چھوڑنے پر کوئی گرفت نہ، یہ پہلا ایشو سمجھ لیجئے۔ اور اس کی دلیل میں قرآن سے دوں گا۔ جب اللہ نے ولایت مولا کائنات کے لیے ارینجمنٹ کیا حجۃ الوداع کے بعد 18 ذی الحج کو، تو اس میں ظاہر ہے کہ 10واں سال ہے ہجرت کا، ایک ڈیکڈ گزرا ہے مسلمانوں کو مدینہ آئے ہوئے۔ یہ مسلمانوں کا پہلا حج بھی تھا اور حضور کا آخری حج بھی تھا آفیشلی۔ ویسے تو حضور حج کیا کرتے تھے، حج تو دور آدم سے آ رہا تھا، مگر اناؤنسمنٹ کے بعد، ریویلنگ کے بعد، حکم حج نازل ہونے کے بعد یہ حضور کا پہلا اور آخری حج تھا۔ جیسے حضور تو نماز پڑھتے تھے، نماز کا حکم بعد میں آیا، ان کے ساتھ مولا کائنات نماز پڑھتے تھے یا بی بی خدیجہ نماز پڑھتی تھی، کسی تیسرے کا نام نہیں آیا۔ یہ دو ہستیاں تھیں جو حضور کے پیچھے 7 سال تک مسلسل نماز پڑھتی رہی۔ حجۃ الوداع میں کے موقع پر 18 ذی الحج کو میدان غدیر خم کے موقع پر جو جحفہ کے قریب ہے، اللہ آپ کو حج پہ لے جائے، اگر آپ مکہ جا رہے ہوں جدہ سے تو آپ جحفہ سے احرام باندھتے ہیں، یہ جحفہ کے قریب ہے میدان غدیر خم۔ تو جب اللہ کی ذات نے وہاں ارینجمنٹ کیا ولایت علی کے اعلان کا، تو جو آیت نازل کی اس میں یوں ارشاد فرمایا سورہ مائدہ، یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول آپ پہنچا دیجیے۔ اب پہلا سوال تو یہ کرنا ہے کہ رسول کو کیوں حکم دیا؟ رسول تو نبی بھی ہے، نبی کہہ کے حکم کیوں نہیں دیا، رسول کیوں پکارا؟ تو صاحب تفسیر جلالین ملا جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب شرح الفیہ میں ایک ڈیفرنس کی لائن ڈرا کی ہے نبی اور رسول میں۔ وہ لکھتے ہیں النبی من النبا، نبی ہوتا ہے نبا سے، النبا ای الخبر، نبا یعنی خبر، عربی میں نبا یعنی خبر۔ یہ آپ اگر عرب کے ٹیلی ویژن دیکھیں تو لکھا ہوتا ہے الانباء یعنی دی نیوز، اور نبی اسے کہتے ہیں ای المخبر عن اللہ، جو اللہ کی طرف سے خبر دے۔ مخبر صادق کو نبی کہتے ہیں، جو سچی خبر دے جس میں احتمال کذب نہ ہو، اس کو کہتے ہیں نبی۔ وَإِن لَمْ يُؤْمَرْ بِتَبْلِيغِ، مولا جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ اگر اس میں امر تبلیغ نہ بھی ہو، آرڈر نہیں تھا کہ وہ تبلیغ کریں، صرف ان کو بھیجا گیا کہ نیوز براڈ کاسٹ ہے،
न्यूज दे कि अल्लाह है, क़यामत है, अकीदा है, खैर और शर का इम्तियाज है, एक दिन आने वाला है वगैरह, उसे कहते हैं नबी। व इन उमिरा बिज़ालिका फरसूलुन ऐदन, और जब हुक्म तबलीग हो जाए तो फिर हो जाता है रसूल। तो हर रसूल नबी है, हर नबी रसूल नहीं, दोनों मासूम है। अब मैं समझा हूं, अगर अल्लाह ने सिर्फ खबर देनी होती विलायत अली की तो या अय्युहन नबी कहता, क्योंकि तबलीग करानी है विलायत अली की, लिहाजा या अय्युहर रसूल कहा। दूसरी दलील ये है कि बल्लिग कहा, बल्लिग का मसदर ही तबलीग है। गोया आया बल्लिग ने बता दिया कि आप जो तरीका चाहे तबलीग का अडॉप्ट कर ले, अगर विलायत अली माइनस है तो ये इस्लाम की तबलीग नहीं है। इस्लाम की तबलीग ये है कि ahकाम खुदा भी पहुंचते रहे, विलायत अली भी पहुंचती रहे। ये पहला नुक्ता आपने ज़हन नशीन फरमा लिया कि अच्छा फिर बल्लिग कहा। याद रखिए, उसूलुल फ़िक़्ह में एक कानून है जो रूट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, उनमें यह कानून है कि अगर अम्र खाली अज करीना हो, फेल अम्र अगर खाली अज करीना हो तो दाल बर वजूब होता है, वाजिब होता है। या तो करीना आए कि यह मुस्तहब है, रिकमेंडेड है। अगर करीना नहीं आया मुबाह का, इबाहा का या इस्तेहबाब का, तो वो दाल बर फर्ज है, वो वाजिब है, वो मैंडेटरी। तो या अय्युहर रसूलों के बाद बल्लिग कहा। बल्लिग में कोई करीना नहीं है कि है मेरे हबीब आपके लिए रिकमेंडेड है या ऑप्शनल है कि आप ये अली की विलायत का ऐलान पहुंचा दीजिए, बल्कि बल्लिग फेल अम्र है, करीना से खाली है, डालने पर वजूब है। तो जब विलायत अली का इबलाग हुजूर के लिए वाजिब है तो उम्मत के लिए मुस्तहब कैसे होगा? हुजूर पे फर्ज है कि हुजूर ये पहुंचाएं, और आम फर्ज भी नहीं, ऐसा फर्ज है कि जिसके बारे में कहा मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका। देखिए, माँ होती है मौसूला, और ये माँ मुबहम है, अननोन है, माँ के बारे में पता नहीं होता, आपको तलाश करना पड़ता है कि ये क्या है। हमने बड़ा तलाश किया कि ये माँ मिले तो सही। 23 साला सीरत रसूल में हमें कहीं माँ नहीं मिली। हम मैदान बदर में भी गए, हम ओहद के मैदान की स्टडी करने गए, हमने खंदक के मैदान की स्टडी की, हमने खैबर के मैदान की स्टडी की, हमने तबूक का मैदान छान मारा, हमने औरा के तारीख को छान मारा, हमने हुजूर की 13 साल मक्की जिंदगी को देखा, 10 साल मदनी जिंदगी को देखा, खलवत व जलवत को देखा, पहाड़ों में देखा, गारों में देखा, घर में देखा, बाहर देखा, मस्जिद में देखा, काबे में देखा। हमें माँ नहीं मिली। अगर माँ मिली तो एक जगह फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, जो शब मेराज में अल्लाह ने अपने बंदे को बुलाया था, इसलिए बुलाया था कि माँ की वही की है। अब समझ में आई बात कि हदफ मेराज विलायत गदीर का अता करना और वजूद फातिमा का इनायत करना। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। अब ये मिन रब्बिक जार मजरूर है, ये दलालत करता है कि इसके लिए कोई हमें मरजा चाहिए, मुतअल्लक चाहिए, जिससे ये रिलेटेड हो। इसको इस्तिलाह नुहात में ज़र्फ कहते हैं। ये ज़र्फ है, इसे कोई ऐसा मुतअल्लक चाहिए जिससे ये रिलेटेड हो। ये इंडिपेंडेंटली कलाम अरब में आ नहीं सकता। अब मा उनज़िला इलैका, इलैका खुद जार मजरूर है जो मुतअल्लक है उनज़िला के। मिन रब्बिका, अब ये मिन रब्बिका में बाज लोगों ने लिखा कि ये मुतअल्लक है बल्लिग के, बाज ने कहा ये मुतअल्लक है उनज़िला के। दोनों से अगर मुताल्लिक हो, बाज ने लिखा कि दोनों से मुताल्लिक है, तो मसला एक हल हो गया
کہ یہ جو حکم پہنچایا جا رہا ہے غدیر میں یہ بھی رب کی طرف سے ہے اور جو کچھ نازل ہوا ہے یہ بھی رب کی طرف سے ہے. اور ماضی کا صیغہ رکھ کے ایک اور مسئلہ حل کر دیا. یہ نہیں کہا جا رہا جسے آج نازل کیا جا رہا ہے بلکہ ما انزل جسے ماضی میں نازل کیا گیا اس کا اعلان آج کر دیجئے. اگر یہ ہوتا کہ آج نازل ہو رہا ہے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی پر ولایت علی لازم نہ ہوتی. ما انزل کہہ کے بتا دیا ہر نبی پہ بھی ولایت علی ضروری ہے, ہر امتی پہ بھی ولایت علی ضروری. ہو سکتا ہے میرے آڈینس میں تو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور قبلہ محترم بھی تشریف فرما ہے. انشاءاللہ یہاں تو ڈاؤٹ پیدا نہیں ہوگا جب انٹرنیٹ پہ شاہ نجف سے یہ اپلوڈ ہو مجلس تو ہو سکتا ہے کوئی میرا محترم سامع یا ناظر یہ اعتراض کرے کہ یہ آپ ایکزیجریشن کر رہے ہیں. ابھی قبلہ سے بات ہو رہی تھی. میں ایڈوائز کروں گا اپنے ذاکرین کو بھی خطبہ کو بھی ہمارے ائمہ اطہار کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑھا چڑھا کے ان کو پیش کریں تبھی وہ امام ہوں گے. الحمدللہ جو کچھ اللہ نے انہیں بنایا ہے ان سے بڑھایا جا ہی نہیں سکتا. لہذا یہ ذرا خیال رکھنا چاہیے, تھوڑا سا احتیاط مہربانی فرما کر. اور جو اس میں روایات بھی جو ذاکرین خطبہ کوٹ کریں ان روایتوں کو بھی اتھینٹسٹی کے ساتھ چیک کر لیا کریں. میں نے خود کتابیں لکھی ہیں مختل کی, میں آج بھی لے آیا ہوں. ایک نئی کتاب ہے ابن نما کی, اس کا میں نے ترجمہ کیا ہے, میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. اور بھی میری کتابیں ہیں تاکہ غلط روایات ان ممبروں سے یا پوڈیم سے یا اسٹیج سے بیان نہ ہو. ہم کونو ما صادقین والے ہیں, کاذبین والے نہیں ہیں. تو اگر کوئی میرا محترم سامع یا ناظر انٹرنیٹ پر اس تقریر کو دیکھنے سننے کے بعد اعتراض کرے کہ یہ تو آپ ایکزیجریشن کر رہے ہیں کہ ہر نبی پر ضروری ہے علی کی ولایت, تو قرآن سے اس کا ثبوت سن لیجیے. کچھ لوگوں نے آ کر مولا کائنات سے پوچھا سرکار ہمیں قرآن کی ایک آیت کی تفسیر سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ ذرا وضاحت کر دیں. آپ نے پوچھا کون سی آیت ہے؟ کہا یہ جو آیت ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا, اے میرے حبیب پوچھ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں سے انہیں یہ نبوتیں کس وجہ سے ملی تھی. مولا کائنات نے کہا اگر یہ آیت زمین پہ آئی ہوتی تو تمہیں معلوم ہوتا کہ اس کی تفسیر کیا ہے. یہ تو چوتھے آسمان پہ نازل ہوئی ہے اور شب معراج میں نازل ہوئی ہے. لہجہ الہی سے پوچھو کہ اس کا مرجع کیا ہے. کیا فرمائیے سرکار؟ کہا جب چوتھے آسمان پر خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے, اللہ نے 1,23,999 انبیاء کو حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ وہ حضور کے پیچھے نماز پڑھیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کے جو ڈیسیزڈ مرحومین جن کے لیے آپ مجالس منعقد کراتے ہیں ان پر کیا ہے ضروری کہ وہ نماز پڑھیں؟ جب فوت ہو گئے تو پھر نمازیں کاہے کی؟ وہ تو آپ پڑھیں گے. تو یہ انبیاء سے جو چلے گئے ہیں 1 2 3 ہی تو ہے, 4 کر لیجیے جو زندہ ہے, باقی تو سب چلے گئے. تو ان مرحوم انبیاء سے کیوں نمازیں پڑھائی جا رہی ہے حضور کے پیچھے؟ یہی اس بات کی دلیل ہے نبی کی موت اور ہے, امتی کی موت اور ہے. نبی مر کے بھی نہیں مرتے تبھی تو نماز پڑھ رہے ہیں. تو انبیاء نے جب نماز پڑھی مولا کائنات فرما رہے ہیں تو وہاں اللہ نے یہ وحی نازل کی. اے میرے حبیب ان سابقہ انبیاء سے پوچھئے کہ ان کو نبوتیں کس وجہ سے ملی تھی. تو سب نے یک زباں ہو کے کہا اقررنا اللہ الہ الا اللہ, ہم نے اقرار کیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں, اللہ کا کوئی شریک نہیں. ہم نے یہ اقرار کیا. واہ انکا محمد الرسول اللہ, اور ہم نے یہ بھی اقرار کیا کہ آپ محمد اللہ کے رسول ہیں. وَأَنَّ أَخِيكَ عَلِيًّا وَلِيُّ اللَّهِ,
اور ہم نے اقرار کیا کہ آپ کے بھائی جو علی ہے وہ اللہ کے ولی ہے. تو پتہ چلا یہ تو قرآن میں موجود ہے کہ علی کی ولایت کے بغیر تو کوئی نبی نہیں بنا. ہر نبی پہ واجب ہے, ضروری ہے کہ وہ علی کی ولایت کا اقرار کرے. تو جب کسی نبی کو نبوت نہیں ملتی علی کے ولایت کے بغیر تو کوئی مسلمان رضی اللہ عنہ کیسے بن جائے گا علی کی ولایت کے بغیر؟ ضروری ہے کہ اس ولایت کا اقرار کیا جائے, تبھی تو انبیاء کو ولایت علی کا اقرار کرنا پڑا. ہو سکتا ہے کوئی صاحب یہ کہے کہ آخری نے تو نہیں کیا نا, ہم تو ماننے والے ہیں آخری نبی کے, ہم کوئی جیوش کمیونٹی تھوڑی ہے, ہم کوئی کرسچن تھوڑی ہے, اہل کتاب تو ہم ہیں نہیں, ہم تو اہل قرآن ہیں, ہم تو چلیں گے حضور کی سیرت پر. حضور کو تو نہیں نہ ملی علی کی وجہ سے. بات اگر درست ہو تو مان لینی چاہیے, مگر سمجھ لیں یہ بالکل درست ہے کہ حضور کو ملی نہیں اقرار ولایت علی سے, مگر آگے آیت پڑھیں وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. میرے حبیب اگر آپ نے آج غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان نہ پہنچایا, اقرار ہے انہیں, نبی مانتے ہیں, اپنے تئیں ذکر بھی کرتے ہیں, فضائل بھی مولا کائنات کے لگ بھگ جو میں نے گنے ہیں تقریباً 30,000 سے کچھ کم, 200 250 300 زیادہ سے زیادہ فضائل 29,700 کے لگ بھگ حضور مولا علی کے فضائل اب تک پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد 250-300 سے زیادہ نہیں ملتے ہیں فضائل حجۃ الوداع کے بعد کے جو فضائل ہیں. تو ان سب اقراروں کے باوجود اللہ فرما رہا ہے اگر آپ نے آج پبلک میں یہ اعلان ولایت علی نہ کیا تو آپ نے تو رسالت پہنچائی ہی نہیں. نماز پہنچائی, کہا رسالت نہیں پہنچائی. روزہ پہنچایا, کہا رسالت نہیں پہنچائی. حج پہنچایا, کہا رسالت تو پہنچائی ہی نہیں. اگر یہ نہیں پہنچایا, کعبہ کا پیغام پہنچایا, طواف کا طریقہ سکھایا, اعتکاف کا طریقہ سکھایا, سچ بولنے کا طریقہ سکھایا, صلہ رحمی سکھائی, والدین کا احترام سکھایا, امر و نہی سکھائے, جہاد فی سبیل اللہ سکھایا, زکوٰۃ و خمس دلوائی. کہا آپ نے اگر یہ اعلان نہ کیا تو یوں سمجھے آپ نے رسالت کا کام کوئی کیا ہی نہیں. تو اب جملہ بدلنے دیں, 1,23,000 انبیاء کو نبوتیں ملی تھی علی کی ولایت کی وجہ سے, اور آخری نبی کی بچی تھی علی کی ولایت کی وجہ سے. تو کچھ مرادہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ ناراض تو نہیں ہو رہے نا, ورنہ موضوع بدل بھی سکتا. ولایت علی عنوان ہے, اگرچہ اس پر اشرح پڑھنا چاہیے. اب تو خیر چند جملے صرف عرض کر رہے ہیں آج, مگر میں آج انالیسس کر رہا ہوں ان آیات کا, کیونکہ اس طریقے سے بھی ذرا آیات کا انالیسس سنا کریں, کیونکہ یہ ایسے نہیں, قرآن کوئی حادثاتی کتاب نہیں ہے. قرآن نے اگر یہ جملے رکھے ہیں تو کوئی وجہ ضرور ہے. رسول کہا اس کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی, بلغ کہا اس کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی, من ربے کا کہا اس کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی, ما انزلہ کہا اس کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی. اب ما انزلہ سے ایک نقطہ اور سن لیجئے تاکہ آپ جائیں تو کم از کم دعا دیتے ہوئے جائیں. آج ولایت علی علیہ السلام جو آپ کے سینوں میں ماشاءاللہ موجود ہے, ذرا سی موج زن ہو جائے. یہ تو میں نہیں کہوں گا کسی کے سینے میں مولا علی کی ولایت نہیں. ان ماؤں کو سلام کرے جنہوں نے گھٹیوں میں ولایت علی پلائی ہے. یہاں کیونکہ حملے بھی بہت ہو رہے ہیں ولایت علی پر, اس لیے بھی ضروری ہے کہ تھوڑی سی بیٹری چارج کر دی جائے مومنین کی, کہ فیلڈ میں جائیں تو وہ فریش بیٹری کے ساتھ جائیں. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ ما انزلہ ہے. اب انزلہ ماضی ہے, الماضی ما مضى وقتو ولازم اجلو. ماضی ہوتی وہی ہے جس کا ٹائم گزر چکا. جیسے پچھلے سال جو مجالس یہاں آپ کے ہاں پڑھی تھی ان کا ٹائم گزر چکا, وہ سپرد ہو گئی تاریخ کے, اس کو کہتے ہیں ماضی. اب قرآن نے 3 جملے رکھے, وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم.
توجہ رکھیے گا، جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق حکم نہ کرے، فیصلہ نہ کرے وہ فاسق۔ اب یہ 3 سینٹنس ذہن میں رکھیے گا، جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، وہ کافر ہے۔ اب جملہ سمجھیے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اب سمجھ میں آئی بات کہ یہ نازل کردہ کیوں کہا؟ یہ ولایت علی نازل کی گئی ہے، اور جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ یا تو ظالم ہوتا ہے، یا کافر ہوتا ہے، یا فاسق ہوتا ہے۔ تو جب علی کی ولایت کا منکر فاسق ہے، منکر ظالم ہے، منکر کافر ہے، تو علی سے لڑنے والا امیر المومنین کیسے ہوگا؟ رضی اللہ عنہ کیسے ہوگا؟ خلیفۃ المسلمین کیسے ہوگا؟ اس سے بڑی بات سن لیجئے، یہ بھی آپ کو کام آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ علی کی ولایت تو خیر بہت وزنی چیز ہے، ابھی میں عرض کروں گا، ابھی انالیسس باقی ہے، مگر یہ آج جملہ سمجھ لیجئے گا کہ ابھی آپ نے یہ طے کیا کہ جو اللہ کے نازل کردہ کا مخالف ہو وہ ظالم، وہ فاسق، وہ کافر۔ اب ایک اللہ کی نازل کردہ شے کا آج ذکر کر رہا ہوں، پہلی مرتبہ یہاں تاریخ ورجینیا یا میری لینڈ وغیرہ میں، اسے آج سنبھال کے رکھ لیجئے گا۔ یہ جو سورۃ الحدید ہے، سورۃ الحدید، حدید یعنی آئرن، لوہا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ تفسیر اس کی کیا ہے؟ سورۃ الحدید کی تمام حوالے چیک کرنے کے بعد، تمام مکاتب فکر کے حوالے چیک کرنے کے بعد یہ عزت حاصل کر رہا ہوں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہم نے نازل کیا ذوالفقار کو۔ حدید سے مراد ذوالفقار ہے۔ اللہ کی طرف سے نازل لوہا ایک ہی مرتبہ ہوا ہے، پہلے تو کتابیں نازل ہوتی تھی، لوہا صرف ایک مرتبہ آیا ہے، توجہ رکھیے گا، اور وہ ہے مولا کائنات کی ذوالفقار جو آپ کو دی گئی، جو لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کے قصیدے اور مصرے کے ساتھ آپ کو میدان احد میں دی گئی۔ تو ایک بات طے ہو گئی کہ جو اللہ کے نازل کردہ کا مخالف ہو وہ ظالم بھی ہے، وہ فاسق بھی ہے، وہ کافر بھی ہے۔ اب مولا علی کی تو بات نہ کرنا، جو ذوالفقار کا منکر ہے وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے۔ ملاحظہ فرما لیا آپ نے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیجیے ما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے نازل بھی ہوا، اور یہ تبلیغ بھی آپ کے رب کی طرف سے ہے، پہنچا دیجیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ نہ کیا۔ اب دیکھیے حضور وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ قسمیں کھاتا ہے ان کی اداؤں کی، یعنی اگر آپ انالیسس کریں تو آلموسٹ جو پونے سے زیادہ قرآن ہے وہ ادائے مصطفیٰ کے بیان کا نام ہے۔ وہ اللہ جو ان کی اداؤں کی قسمیں کھاتا ہو، یعنی چادر اوڑھ لے کسی طریقے سے تو اس کو سورہ بنا دے، کبھی مدثر، کبھی مزمل، اداؤں سے، تو اور جن کے بارے میں اللہ فرمائے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی تو بولتا ہی نہیں جب تک ہم نہ کہیں، یہ تو نطق نہیں کرتا، لب نہیں کھولتا جب تک وحی نہ آئے، وحی کے بغیر ہمارا نبی لب ہی نہیں کھولتا۔ اور وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یہ آپ سنگریزے تھوڑی پھینک رہے تھے میرے ابھی، ہاتھ آپ کے تھے، پھینک ہم رہے تھے۔ ذرا غور کریں، جس کے قول پر مہر الہی ہو،
جس کے فعل پر مہر الہی ہو، اس کو یہ کہا جائے کہ اگر آپ نے یہ اعلان نہ کیا تو سمجھے آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. سمجھنے کی کوشش کریں. تو دوسرے لفظوں میں ایک بات آج سن لیجئے، یہ مفاد کلام یہ ہے کہ ولایت علی شرط الرسالہ، علی کی ولایت حضور کی رسالت کی شرط ہے. کل وضو شرط الصلاۃ، جیسے وضو نماز کی شرط ہوتا ہے. اذا بطلت وضو بطلت الصلاۃ، اگر وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، ولایت علی نہ ہو تو رسالت مصطفیٰ نہیں. تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. تو ایک بات آج طے ہوگی، ولایت علی صرف سنت ہی نہیں، واجب ہے، فرض ہے. نبی پر بھی فرض ہے، نبی پہ بھی فرض ہے ولایت علی. نبی اگر یہ فرض پورا نہ کرے تو سارے فرائض جاتے ہیں، کوئی فریضہ رہتا ہی نہیں اگر یہ فریضہ ادا نہ کرے. اور پھر واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. عجیب ہے، اللہ نے تو ایک مرتبہ کہا نا لفظ ناس. ناس سمجھے، ناس یعنی پیپل، سورۃ الناس ہے نا. تو پیپل، لوگ. بات یہ ہو رہی ہے کہ یہاں تو سارے مسلمان ہیں. اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے شر سے اللہ بچائے گا؟ پتہ چلا اگر مسلمان ولایت علی پر شر کرے تو وہ انسان تو رہ سکتا ہے، مسلمان نہیں رہ سکتا. میں اس کی دلیل دے رہا ہوں، ابھی دلیل دے رہا ہوں. انشاءاللہ آپ جائیں گے تو واقعاً ایک تھیسز آئے لے کر جائیں گے آئے ولایت کے اوپر. تو پتہ چلا کہ ناس اس لیے کہا، یہی وجہ ہے. میں نے گنا ہے باقاعدہ جو خطبہ غدیر ہے، خطبہ غدیر میں نے گنا ہے. اللہ نے ایک مرتبہ ناس کہا تھا اور حضور نے 45 مرتبہ کہا معاشر الناس، اے لوگوں کے گروہ ہو. کوئی مسلمان کا لفظ نہیں کہا، اس لیے کہ اسلام تو طے ہوگا. ابھی تکمیل اسلام کی جب سند مل جائے گی پھر طے ہوگا کہ یہ اسلام اللہ کی مرضی والا ہے یا اللہ کی ناراضگی والا ہے. یہ تو ابھی طے ہوگا. فرما رہے ہیں نا. اس لیے حضور نے معاشر الناس کہا اور 2 مرتبہ یا ایھا الناس بھی کہا ہے. تو 47 مرتبہ ناس کا لفظ استعمال کیا حضور نے اس خطبہ غدیر میں. اب اتفاق سے اس وقت نوٹ بک نہیں، ورنہ میں کل یا پرسوں خطبہ غدیر پورا حافظے سے پڑھ دیتا. الحمدللہ میرے حافظے میں موجود ہے تو تھوڑا فریش کرنا پڑتا ہے. آئندہ میں حاضر ہوں گا تو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پورا خطبہ میں پڑھ چکا ہوں اللہ کے حکم سے. لندن میں میرا ریکارڈ بھی ہے، ٹی وی پہ بھی نشر ہو چکا ہے پورا خطبہ غدیر. جس دن میں نے خطبہ غدیر مکمل کیا اس دن ایک آیت اللہ العظمیٰ نجف کے اتفاق سے آئے ہوئے تھے. انہوں نے مجھے باقاعدہ بڑی شاباش بھی دی، آشیرواد دی مجھے الحمدللہ، اور مجھے کہا کہ میں تمہارے حافظے کی داد دیتا ہوں. تو میں نے اگلے دن تقریر میں کہا کہ ہمارے قبلہ و کعبہ جو مجتہد اعظم ہیں انہوں نے آج آ کر یہ جملہ کہا ہے تو میں ایک جملہ ان کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں جو مجلس میں موجود تھے. وہ میں نے کہا میں اس لیے اپنے حافظے کا امتحان دیتا پھرتا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ 1500 سال کے بعد اگر غلام نہیں بھولتا تو امام یا نبی کیسے ممبر میں بھولتا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو میرے حبیب لوگوں کے شر سے بچائے گا. اچھا، جو آپ تھانوی کے ترجمہ سے لے کر مودودی کے ترجمہ تک، یا وہ جو ضیاء الاسلام صاحب ہیں ہمارے بھیرے والے، آپ جانتے ہیں نا ان کو، جی ہاں بھیروی صاحب، ان کے ترجمے سے دیکھ لیں. اور جتنے بھی ترجمے آج تک شیعہ سنی کے احمد رضا خان بریلوی تک کے جتنے بھی کنز العرفان کو آپ پڑھ لیں،
یہ میں اہل سنت والجماعت کے ترجمے عرض کر رہا ہوں اور شیعوں کے بھی، یہ بریکٹ میں ضرور لکھتے ہیں کہ شر سے بچائے گا۔ اب میں پوچھتا ہوں آپ سے، حج پہ انسان شرارت کرنے جاتا ہے یا خیر کرنے جاتا ہے؟ یہ تو سارے بیچارے حاجی ہیں۔ تو اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کو بندوں کے، لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ تو پتہ چلا اگر ولایت علی مائنس ہو تو کعبہ بھی شر سے نہیں بچا سکتا، کعبے جا کے بھی انسان شریر رہتا۔ تو انسان کو اگر شر سے بچنا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مولا علی کی ولایت کا اقرار کرے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے۔ یہ شرارتی لوگ ہیں جو مولا علی کی ولایت کو نہیں مانتے، اور انہی میں سے ایک شرارتی کا ذکر قرآن نے بھی کیا۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، ایک سائل نے عذاب مانگا، فامطر علینا حجارۃ من السماء، اللہ سے کہے کہ پتھر برسا دے۔ حالانکہ یہ تھا صحابی، حارث ابن نعمان فہری صحابی تھا اور رضی اللہ عنہ تھا بغیر، اللہ اس پر راضی تھا، مگر اس پر عذاب آ گیا۔ کیوں عذاب آیا؟ توجہ رکھیے گا، یہ تھا تو صحابی، تھا رضی اللہ عنہ، تھا نمازی، تھا تہجد گزار، تھا بڑا نیک، حضور کا ساتھی تھا، بڑی اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں، مگر آپ نے دیکھا کہ اس پر عذاب آ گیا۔ اور ادھر فطرس تھا عذاب میں، اللہ ناراض تھا، گہوارے سے مس کیا حسین کے، نجات پا گیا۔ تو جملے کی قدر کرنا، حارث ابن نعمان فہری پر اللہ راضی تھا، امام ناراض ہو گیا، عذاب آ گیا۔ فطرس پہ اللہ ناراض تھا، امام راضی ہو گیا، نجات مل گئی۔ تو معیار نجات امامت سے ہے، ادھر سے ادھر جاتا ہے، ادھر سے ادھر نہیں آتا۔ مولانا فرمایا آپ نے کہ حارث بن نعمان فہری نے عذاب مانگا، عذاب آ گیا۔ اچھا قرآن کہہ چکا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے حبیب ہمارا آپ سے ایک پرامز ہے، وعدہ، جب تک آپ ہیں نا اس امت میں، ہم اس امت پہ عذاب کریں گے ہی نہیں۔ لیجئے یہ قرآن کی رولنگ ہے کہ حضور کے ہوتے ہوئے امپاسبل ہے کہ جہنم سے پتھر آ جائے، مگر پتھر آ گئے۔ اب بتائیں مسلمان کہ جب قرآن کہتا ہے کہ عذاب آ نہیں سکتا جب تک محمد ہے، رسول ہے، تو پھر عذاب کیوں آئے؟ ایک بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب جو آپ کے امتی ہیں ان پہ عذاب نہیں آئے گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ جس پہ عذاب آیا ہے انکار ولایت علی کے بعد امتی رہا کب ہے، اس لیے تو عذاب آ گئے۔ یا میں یوں سمجھانے کے لیے جوانوں کو کہہ دوں کہ اللہ نے ایک رولنگ دے دی، جو میرا منکر ہے نا اس کو میں عذاب ضرور کروں گا مگر قیامت میں، جو میرے رسول کا منکر ہے معذب ہوگا مگر یوم القیامہ۔ میں اپنے منکر کو برداشت کروں گا، عذاب وہاں کروں گا، میں نبی کے منکر کو برداشت کروں گا، عذاب وہاں کروں گا، مگر جو علی کی ولایت کا منکر ہے نہ اسے یہاں چھوڑوں گا نہ وہاں چھوڑوں گا۔ مولا سلامت رکھیں۔ دیکھیے ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ ہر مجلس کے لیے جو خاص طور پہ جس میں فضائل بھی ہوں، ہر مجلس کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا یہاں پر آپ نے مجھے بلایا ہے تو بانی ہے تو تب میں آیا ہوں، اگر بانی نہیں ہوں گے، امام بارگاہ کے بھی بانی موجود ہیں،
मजलिस के बानी भी मौजूद है। बानी होंगे तो तब मजलिस होगी। और इसी तरीके से खतीब की ज़रूरत होती है मजलिस में। खतीब होगा तो खिताब करेगा। बानी अच्छा हो मजलिस कामयाब होती है, खतीब अच्छा हो मजलिस टॉप पे जाती है। इसी तरीके से ज़रूरत होती है नज़र नियाज की। लंगर अच्छा हो तो मजलिस कामयाब होती है। इसी तरह मौलाना को भी जो लिफाफा दिया जाता है वो अगर भारी हो तो मजलिस अच्छी होती है। ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। और इसी तरीके से मजमा भी चाहिए। दीवारों को कोई नहीं सुना सकता, वरना स्टूडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगी। खुशनूदी है इमाम ज़माना बुलंद और मजलिस के लिए एक टॉपिक जरूरी होता है। टॉपिक हो ताकि पता चले आज आपने विलायत अली के टॉपिक पे खिताब सुना है। अगरचे अपनी हैसियत के मुताबिक अर्ज किया है मगर कुछ भी नहीं कहा, मगर फिर भी एक टॉपिक तो दिया है कि आज गुफ्तगू इस उन्वान पे होगी। टॉपिक भी जरूरी होता है। तो और फिर मिंबर की जरूरत होती है। मिंबर जैसा कंफर्टेबल, माशाल्लाह आपका बेहतरीन मिंबर है, कंफर्टेबल। बाज़ जगहों पे तो पाँव ही सुकड़ जाते हैं। छोटे कद वालों के लिए बनाया होता है। तो जाहिर है इन सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स है एक मजलिस की। अब जरा जुमला सुनिएगा। मौला अली के फजाइल की पहली ऑर्गेनाइज्ड मजलिस का क्या कहना, जिसके बानी का नाम है रब्बुल आलमीन, मुकर्रिर का नाम है रहमतुल लिल आलमीन, और मजमा है मिक्स। इसलिए मैं हमेशा अर्ज करता हूं कि मजालिस में आप मिक्स लोगों को जरूर बुलाएं और ऐसी तानु तशरीह ना करें कि जिससे लोग भाग जाएं। जाहिर कन्वर्ट कब होंगे? वो जब आएंगे तभी तो कन्वर्ट होंगे। ये हुजूर से हमने सीखा है कि मिक्स मजमे में अली के फजाइल पढ़ो। और रिपोर्टर्स को भी कभी कभी बुला लिया करें। हुजूर ने ऐसे रिपोर्टर को भी साथ रखा जिसकी फैक्ट्री थी रिवायतों की। देखिए हुजूर ने हर किस्म के मजमे को साथ रखा है। और अजीब बात यह है, इसको तवज्जो से सुनिएगा, कि जो मिंबर बनाया वो पालाने शुतुर का मिंबर था। ऊंटों के जो पालान होते हैं, कजावे जिसको आप कहते हैं, उनका मिंबर था। अगर चाहते हुजूर कि मिंबर ले आए मदीना से, शाह नजफ वालों का इतना अच्छा मिंबर है, तो क्या शाह नजफ की विलायत के लिए हम हुजूर नहीं मिंबर बना सकते थे? क्यों नहीं, मगर वहां से लाए। एक वजह मैं ये समझाऊं कि हुजूर ये बताना चाहते थे कि मदीना के मिंबर पे कोई भी बैठ सकता है, विलायत अली के मिंबर पे या अली आ सकते हैं या मैं आ सकता हूं। अच्छा, ये पालाने शुतुर का मिंबर क्यों बनाया? किसी बढ़ई से कहते वो अच्छा सा मिंबर बना देते। किसी बढ़ई से कहते तो वो मिंबर बन जाता, कोई मसला ही नहीं था। क्यों नहीं बनवाए? उसकी एक वजह है। मैं मिसाल दूंगा। मसलन आज के बानी मजलिस जो भी हमारे बिरादर मोमिन है, अल्लाह उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, और जो भी खाहर मोमिना है अल्लाह उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। और जो बिरादरान खाहरान इन्वॉल्व है यहाँ की इंतजामिया में, मसलन कोई मजलिस का बानी या इंतजामिया में से कोई साहब कहें कि आप अपनी सारी गाड़ियों की चाबियां दे दें, आपको मिलेंगी उस वक्त जब ज़ियारत हो चुकी होगी। तो मतलब ये है कि जैसे एक आदमी मैं देख रहा हूँ कि वो चले गए, मजबूरियाँ होती हैं, जी हाँ, तो वो फिर न जाते, वो पूरी तकरीर सुन के जाते। अगर चाबी ले ली जाती वो बिल्कुल न जाते। या कुछ लोग हैं जो सिर्फ तबरुक के टाइम पे आते हैं, पूछ के आते हैं कितनी देर रह गई मौलाना की, कहाँ पहुंचे। तो हाँ, उनकी नजर में तबरुक ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाबियां रख लें तो बंदा जाएगा नहीं जब तक पूरी तकरीर न सुने। अब मैं समझाऊं, क्योंकि मजलिस थी लंबी फज़ाइल अली की,
हुजूर ने उनकी मर्सिडीज की चाबियां अपने नीचे रख ली कि जब तक 100% मजलिस न सुनो हिल नहीं सकते। सारी मजलिस सुन के जाओ। तो मैंने अर्ज किया कि बानी रब्बुल आलमीन मजलिस से फजाइल मौला कायनात का बानी होना बड़ा शरफ है कि सीरत इलाहिया पे आप चल रहे हैं, अल्लाह बानी। और खतीब का भी बड़ा शरफ है कि जिस मिंबर पे हुजूर बैठते हो उस पर उसे अल्लाह बिठा रहा, बहुत बड़ी बात है। और मजमा भी आपको समझ में आ गया, मिंबर भी समझ में आ गया। अब न्याज क्या थी? जो भी आता था गदीर में 1,30,000 का मजमा था, तो मजमे से कभी घबराइएगा नहीं। कुछ लोग हैं सेलेक्टेड लोगों को दावत देंगे कि हमने 200 का ऑर्डर दिया, भैया 400 का दे, अल्लाह आपको 800 का रिस्क देगा। आप यहां मेजर ना करें, इस खानदान के लिए मेजरमेंट अल्लाह ने नहीं की, आप मेजरमेंट करने बैठ गए। अल्लाह ने इनके दरवाजे पर खाने न्याज खोल दिए हैं कि जिनको मैंने तकदीर में नहीं लिखा था औलाद देना, इनके दरवाजे पे आ गए हैं तो मैं तकदीर बना देता। लिहाजा 1,30,000 का जो मजमा था, जो भी इकरार विलायत अली करता उसे न्याज के तौर पर कौसर का जाम पिलाया जाता, कौसर का वादा किया जाता था। वो कौसर पी के जाएगा जो विलायत अली का इकरार करके दुनिया से जाएगा। ये वहां न्याज थी। अब जाहिर है कि अब ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं कि वहां जरूरत होती है हर मजलिस में मौलाना की, खतीब की न्याज की। तो अब खतीब ने सोचा कि मजलिस बहुत जबरदस्त पड़ी है, आज 7.5 घंटे लग गए हैं। हमारे यहाँ तो 1 घंटे की मजलिस होती है, वहां 7.5 घंटे की थी वो मजलिस। जी हाँ, इतने सख्त वेदर में, सख्त गर्मी के अंदर, न कोई AC वहां पर, न कोई फ्रेशनर। तो फ्रेशनर यही था विलायत अली का ऐलान। तो वहां पर जो मुकर्रर की न्याज थी, इस मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन, मौला के टॉपिक के बाद वो ये थी। मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, हुआ नहीं ऐसे। जब खतीब ने तसव्वुर किया कि न्याज क्या आई, तो जिब्रील ने आगे लाकर न्याज रख दी। उसमें यह था अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन हमने तुम्हारे इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। तो भैया जो कलमा आप पढ़ रहे हैं, ये तो तकमील इस्लाम पे सबब विलायत अली है। ये मुकम्मल हुआ है अली की वजह से। और अल-यौम, आज मैंने पूरे कुरान में क़िबला यौम गिने। मेरा भी एक अजीब जुनून है, तो मुझे 365 यौम मिले। 365, हालांकि 365 दिन होते हैं क्रिश्चियन के। अल्लाह को पता था कि ये इस्लामी तो यूज ही नहीं करेंगे, इनके कैलेंडर तो चलेंगे ही क्रिश्चियन के मुताबिक। तो मैं ऐसे यौम से ऐलान करूं विलायत अली का कि हर दिन इनको विलायत अली याद रहे। यौम 365, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। और मैंने अपनी नेमत को आज मुकम्मल कर दिया, इत्माम पजीर कर दिया। आज मेरी नेमत इत्माम पजीर हो गई। अच्छा, ये जरा गौर कीजिएगा, ये भी एनालिसिस कर रहा हूं। कुम कहा है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया। ये तुम्हारे क्यों कह रहा है? और वातममतु अलैकुम निअमती, और मैंने अपनी नेमत तमाम कर दी। या कहे तुम्हारी नेमत, या कहे मेरा दीन। ये क्यों कहता है तुम्हारा दीन आज मुकम्मल हुआ, मेरी नेमत आज इत्माम पजीर हुई? बताना यही है, मेरे दीन में तो अज़ल से विलायत अली है, तुम्हारे दीन में आज पब्लिकली शामिल हो रही है। रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं तुम्हारे दीन से आज राजी हो गया। अच्छा, जिससे अल्लाह राजी हो उसे क्या कहते हैं?
रजी अल्लाह अन्हु। तो आज पता चला कि इस्लाम उस वक्त तक रजी अल्लाह ना बन सका जब तक अली की विलायत का पब्लिकली ऐलान ना हुआ। तो अली से उम्र भर लड़ने वाले काहे के लिए रजी अल्लाह की फहरिस्त में शामिल हो रहे। इस्लाम रजी अल्लाह ना बन सका, मुसलमान की क्या हैसियत। इस्लाम के लिए रजी अल्लाह का सर्टिफिकेट है ऐलान विलायत अली इब्न अबी तालिब। अब ये कुरान में मैं क्या करूं, अजीब आयतें हैं। सूरह माइदा की जरा 2, 3, 4 को पढ़ लीजिएगा। अल-यौम यअसल लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम, आज के दिन काफिर तुम्हारे दीन से मायूस हो गए। आज के दिन से मुराद यानी गदीर के दिन। तो इसका मतलब यह है कि काफिर गदीर तक उम्मीदवार था। जैसे गदीर की ज़रब लगी तो काफिर ने अपना बिस्तर बोरिया गोल कर लिया कि अब उम्मीदें खत्म हो गई। तो भैया इस्लाम में अली को रखना ताकि काफिर की उम्मीद न रहे। इसलिए हमने कलमे और अज़ान में अली और वलीउल्लाह रखा है कि शैतान को पता चल जाए, काफिर को पता चल जाए कि ये नाउमीदी है, यहाँ पर उम्मीद यहाँ नहीं, इसलिए कि अली की विलायत मौजूद। फिर एक आयत और बड़ी अजीब है, टुकड़ा है। अल-यौमा उहिल्ला लकुमुत तय्यबात, आज के दिन तुम्हारे लिए तय्यबात हलाल हो गए। मौदूदी साहब ने लिखा कि आज के दिन तुम्हारे लिए भेड़ बकरी हलाल हुई। मैंने अमीर जमात इस्लामी से गवर्नमेंट कॉलेज में खुद कहा था कि अगर आज भेड़ बकरी हलाल हो रही है तो फिर फरमाइए आज तक मुसलमान हराम खा रहे थे। 23 साल में मुसलमानों ने हराम खाया था। क्या आप लिख रहे हैं कि आज भेड़ बकरी हलाल, आज गाय हलाल हुई? मुसलमान तो मक्के से खाते हुए आ रहे हैं। तो बड़ा अरसा सोचने के बाद एक मुफस्सिर का अजीब जुमला मिला ब्रैकेट में। हमारे मुखालिफ ने यह लिखा कि मुराद ये है कि गदीर से नस्लें पाक हो गई। तो ये बात हलाल हो गए का मतलब ये है कि आज से नस्लें पाक हो गई। विलायत अली तहारत नस्ल का जरिया। आखिरी जुमला कुरान ने अजीब आयत रखी, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिर, तहकीक अल्लाह काफिर कौम की हिदायत नहीं करता। ये काफिर यहां मतलब क्या है? काफिर का वो जो मैंने अर्ज किया था, मैं सबूत दूंगा कि मौला अली की विलायत का मुनकिर क्या है, काफिर है। अर्ज किया था ना, ये कुरान बता रहा है। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, जो इस विलायत अली का मुनकिर है वो ऐसा कौम काफिरीन में है जिसको अल्लाह हिदायत ही नहीं करता। अल्लाह को मुनकिर विलायत अली की जरूरत ही नहीं है। यानी मुनकिर तौहीद कन्वर्ट हो अल्लाह कबूल कर लेता है, मुनकिर रिसालत कन्वर्ट हो अल्लाह कबूल कर लेता है। इनकार विलायत अली की मोहर लग जाए तो सुम्मुन बुक्मुन उम्युन हो जाता है। ऐसे बंदे की हमें कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं। ऐसी कौम काफिरीन को अल्लाह हिदायत करता ही नहीं। अब आप ईरान जाए ज़ियारत पे तो आप देखिएगा हर दरवाजे पे एक हदीस कुदसी लिखी हुई है, विलायत अली इब्न अबी तालिब हिस्नी फमन दखल हिस्नी आमिन मिन अज़ाबी। अल्लाह फरमाता है अली की विलायत मेरा कला है, जो मेरे कले में दाखिल हो गया वो मेरे अजाब से बच गया। अल्लाह करीम मुझे और आपको तौफीक दे कि हम विलायत अली का इकरार गदीर की तरह बरमला करें, अपोलोजेटिक पॉलिसी इख्तियार न करें अकायद के इजहार के वक्त। और ये करबला विलायत अली के इकरार और विलायत अली के इनकार की जंग थी। जब हुसैन इब्न अली ने पूछा था क्या मैंने दीन बदल दिया है, या मैंने क्या शरीयत तब्दील की है, या मैंने किसी का हक मारा है, मैंने कोई आकाम बदल दिए हैं शरीयत के, तो अलामा तो कातिलूनी, फिर तुम मुझे क्यों मार रहे हो?
تو عمر سعد اور شبر ذی الجوشن نے دونوں نے یک زبان ہو کے کہا بغضاً لأبیک ببدر و احد، ہم اس لیے مار رہے ہیں کہ ہمیں علی سے بغض ہے. یہ ولایت علی کی جنگ ہے، کربلا کی جنگ، ولایت علی کی جنگ ہے. اور کیونکہ میں نے آج فضائل میں ذکر کیا ہے بڑے علی کا، تو مصائب میں آج ذکر کرنا چاہ رہا ہوں چھوٹے علی کا، جس کی کل عمر 6 ماہ. جب یہ کاروان آل محمد مدینہ سے چلا تھا تو اس چھوٹے بچے کی عمر 18 دن تھی، اور اگر تاسوعہ کو جنگ ہو جاتی تو یہ بچہ 1 دن کم 6 ماہ کا ہوتا. اب سمجھ میں آتی ہے بات کہ امام حسین نے ایک رات کی مہلت کیوں دی تھی. ایک تو یہ ہے کہ پتہ چل جائے کہ ادھر عبادت ہی عبادت ہے، ادھر رقص و سرود ہے، اور ایک رات کی مہلت دی تھی کہ حر جیسے برادر حر جیسے توبہ کر کے یہاں آ جائے، وہاب قلبی پہنچ جائے. وہاب قلبی کی ماں جو شہیدوں میں شامل ہے، ایک ہی شہید ہے خاتون، وہ بھی پہنچ جائے، سعید پہنچ جائے، بکیر ابن حر پہنچ جائے. اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ میری قربانی، چھوٹی قربانی 6 مہینے کی ہو جائے، جو اقل مدت قربانی ہے. یہ جو چھوٹے بیٹے کی قربانی تھی میرے مولا کی، یہ بڑی عجیب قربانی تھی. یاد رکھیے، حسین ابن علی نے اکبر کی لاش پر آپ کو نہیں پکارا، قاسم کی لاش پر آپ کو نہیں پکارا، اور محمد کی لاشوں پر آپ کو نہیں پکارا، بھائیوں کی لاشیں اٹھائی، آپ کو نہیں پکارا. اگر پکارا ہے تو صرف علی اصغر کی اس بے کسی پر. فرماتے ہیں شیعتی مہما ان شربتم عذب ماء فاذکرونی، اے میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کر. او سمعتم بقتیل او غریب فاندبونی، کسی شہید راہ خدا یا کسی غریب کا قصہ سننا تو مجھ پر دھاڑے مار کے رونا. یہ دعائیں ندبہ آپ پڑھتے ہیں نا، اس کو ندبہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ آپ اس پہ دھاڑے مارتے ہیں اپنے امام کے لیے. اللہ اکبر. لیتکم فی یوم العاشورہ جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. کاش تم عاشورہ میں موجود ہوتے اور اپنے امام کی غربت دیکھتے کہ اپنے چھوٹے بچے کو تمہارا امام کس طرح پانی کے سوال کے لیے لے گیا، اور کیسے سے شعبہ تیر سے ان ظالموں نے میرے بچے کو شہید کیا. یہاں تک روایتوں میں لکھا ہے کہ جو تیر علی اصغر کے مارا گیا وہ جنگ میں گھوڑوں کو مارا جاتا ہے تاکہ ان کی رفتار کو کم کیا جائے، وہ انسانوں کو نہیں مارا جاتا. جب ہرمل کو ابن کاہل اسدی کو پسر سعد نے حکم دیا کہ اقطع کلام الحسین، حسین کی کلام کو قطع کر، تو اسے تیر پھینکنے کی کوشش کی، 3 مرتبہ تیر اس سے گر گیا. عمر سعد نے کہا تو بڑا ایکسپرٹ تیر انداز ہے، تیر کیوں گر رہا ہے؟ اس نے کہا عمر سعد مجھے نہیں معلوم، سامنے خیموں میں اس کی ماں ہے یا بیٹی ہے، میں کمان میں تیر ڈالتا ہوں وہ قناعت ہلاتی ہے. بلکہ میں نے تو یہاں تک جملے پڑھے ہیں، جب تیر کمان میں آتا تھا تو بی بی ام رباب کہتی تھی ظالم اپنا تیر دیکھ میرا صغیر دیکھ. سے شعبہ تیر تھا. روایتوں میں عجیب اختلاف ہے. کوئی روایت کہتی ہے ایک کان سے گیا دوسرے کان سے نکل گیا، ایک روایت کہتی ہے سر میں لگا، ایک کہتی ہے گلے میں لگا. میں بڑا عرصہ حیران رہا. پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ بچے کا گلا تھا چھوٹا اور تیر کا حجم تھا بڑا. ایسے ممکن ہے ایک نوک سر میں لگی ہو، ایک کان میں لگی ہو، ایک گلے میں لگی ہو. راوی نے یہاں تک نقشہ کھینچا کہ تیر، ذرا سا تیر، کچھ تیر نکل کر علی اصغر کے گلے سے امام کے بازو میں پیوست ہو گئے. اب یہ میں توجیہ جو کر رہا ہوں یہ علامہ نجفی نے نجف میں مقبرہ آغا حکیم میں یہ جملہ پڑھا تھا جو میں
वहां से लेके अर्ज कर रहा हूं, उन्होंने पढ़ा था कि जिस तरह दर्जी कपड़े की 2 तहों को सी के एक कर देता है, अली असगर का गला और हुसैन का बाजू एक हो गए। गरीब ने बड़ी कोशिश की, तीर नहीं निकला। नजर यमीन व शिमाला, कभी दाएं देखते हैं कभी बाएं देखते हैं, कहते माली उनादीकुम फला तुजीबूनी। अकबर, कासिम, अब्बास और मोहम्मद, मेरे भाइयों तुम कहाँ हो? मैं कोशिश कर रहा हूं, मुझसे तीर नहीं निकल रहा। अल्लाह अकबर। ये हमारे एक आलिम थे, अल्लामा हाफिज मोहम्मद हसनैन साहब किबला। सबसे पहले ये जुमला मैंने उनसे सुना था। वो फरमाते थे, आशूर के दिन मसाइब पढ़ रहे थे, कहने लगे किसी मेरी बहन बेटी की गोद में छोटा बच्चा हो तो जब तक मैं असगर के मसाइब पढ़ रहा हूं वो बच्चे को गोद से हटा दे। ऐसे न हो कि कहीं असगर की माँ आई हो और बीबी की नजर पड़ जाए। यहां तक रावी ने लिखा है कि जब हुसैन इब्न अली पानी पिलाने ले गए थे बच्चे को, अली असगर के हिस्से की बहन जिसका नाम रुकैया है, लक़ब सकीना भी लिखा गया, यही बच्ची जो शाम में दफन है, ये बच्ची रुकैया उस वक्त खश कर गई थी। बच्ची खश कर गई। बच्ची को उस वक्त खश से इफाका हुआ जब शोर बुलंद हुआ ना, और हुसैन इब्न अली खैमे के करीब आ गए। रावी ने यह नक्शा अजीब खींचा है। आप आशूर के दिन अमल करते हैं ना, 7 मरतबा आगे चलते हैं, 7 मरतबा पीछे चलते हैं और कहते हैं रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। असल में बात यह है, अली अकबर की लाश उठा लाए, हुसैन हिचकिचाए नहीं। कासिम की लाश उठा लाए, हिचकिचाए नहीं। और मोहम्मद की लाशें आई, भाइयों की लाशें आई, मेहमानों मेजबानों की लाशें आई, हुसैन को हेजिटेशन नहीं। ये छोटी सी लाश उठाकर हुसैन कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे। मैं जो बात एक समझा हूं वो ये है, हुसैन को यकीन था कि अकबर की माँ को यकीन है कि लाश आएगी, कासिम की माँ मुंतज़िर है कि लाश आएगी, और मोहम्मद की माँ को यकीन है लाशें आएगी, मगर इस सगीर की माँ को यकीन है कोई 6 माह के बच्चे को भी मारेगा। मैं उस माँ की उम्मीद कैसे तोड़ूं? ये कह के हुसैन को गए। जब हुसैन इब्न अली अंदर पहुंचे, शोर बुलंद हुआ। हिस्से की बहन आई, बाबा की आबा का दामन पकड़ के कहती है अस्सोक़िया अखी, बाबा क्या भैया को पानी पिला लाए? औलाद वालों, हुसैन जवाब न दे सके। हुसैन इब्न अली ने बच्चे के छिले हुए गले से अपनी आबा का दामन हटा दिया। अब जो छिला हुआ गला देखा, बच्ची ने अपने आंखों पे हाथ रखे और अपनी माँ के खेमे की तरफ दौड़ी और ये कहती जाती थी अम्मा जरा जल्दी आ। अब जो रबाब आई है, हुसैन इब्न अली ने कहा बीबी मेरे नाना के दीन पे तुम्हारा बड़ा एहसान है, एक एहसान और कर दो, तुम बच्चा लेके खड़ी हो जाओ, मैं जुल्फ़िकार से कब्र खोद लूं। हुसैन ने कब्र खोदी, बच्चे को लहद में रखा, सर से लेके छिने हुए गले तक हुसैन गर्म रेत डालते आए। जब मुंह पे रेत डालने का वक्त आया, हुसैन जैसे साबिर इमाम ने पुष्ट कर ली और ये जुमला कहा रबाब अब तू जा, तेरा बेटा जाने। रबाब ने गर्म रेत उठाई और बच्चे के मुंह पे डाली और रोज़े रसूल का रुख करके कहा नाना अब तो दीन बच गया। जज़ाकल्लाह अजरुकुम अला ज़हरा। माशाअल्लाह, मजलिस कबूल है। अल्लाह इस बच्चे की कुर्बानी के सदक़े में बानियान मजलिस के मरहूमीन मंजूरीन की मग़फ़िरत करे। बानी इमाम बारगाह, उनकी बेगम साहिबा, उनके दीगर मुतल्लक़ीन के मरहूमीन की मग़फ़िरत हो। आप सब भाई बहनों के मुझ समेत मरहूमीन की मग़फ़िरत हो, आपकी हाजतें पूरी हो। मजलिस तमाम हो गई है, मगर मैं 2 जुमले अली असगर की और कहना चाहता हूँ ताकि मैं आज उम्मे रबाब से कहूँ वो बीवी मेरे और आपके लिए दुआ करे। अली असगर दफन हो गए,
ہر ایک کی ماں کو پریشانی تھی کہ یا لاش پامال ہوگی یا سر کاٹا جائے گا. اس بیوی کو اطمینان تھا کہ میرا بچہ تو محفوظ ہو گیا. مگر جب 11 محرم کو چھوٹی سی لاش نو کے نیزہ پہ بلند ہوئی, آ کر بی بی رقیہ نے رسول زادی نے اپنی ماں کا کندھا ہلایا, اماں ذرا میدان کی طرف دیکھ. یا زہرا, آخری جملہ. ماں شام چلی گئی, بچہ یہاں رہے گا. ماں شام چلی گئی. مقام الورد پہ کرسچن عورتیں ہیں. ایک کرسچن عورت نے جب بیان کیا یا ہلالن لمستتم کمالن, جب علی اصغر کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پہ دیکھا, کہا اے پہلی کے چاند, ابھی تو افق میں ابھرا نہ تھا اور طلوع ہوتے ہی غروب کر گئے. اور پھر اس بی بی نے کہا اللہ کرے تیری ماں تیرے مرنے سے پہلے مر گئی ہو. پشت ناکا سے آواز آئی, بی بی یہ دعا نہ کر, میں تو اپنے بیٹے کے قاتل دیکھتی ہوئی آ رہی. لٹا ہوا قافلہ کربلا ہے, 3 دن تک ماتم ہوا. ساری بیویاں محملوں میں سوار ہوئے مدینہ جانے کے لیے. ایک ام رباب محمل میں نہیں بیٹھی. 40 کے بعد سیدہ زینب نے کہا بھابی آپ مدینہ نہیں چلیں گی. بی بی کہتی ہے رسول زادی اگر آپ محسوس نہ کریں, جتنی بیویاں اس وقت مدینہ جا رہی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مدینہ میں موجود ہے. میرے سادات سے 3 ہی رشتے تھے. میرا وارث یہاں سو گیا, میرا بیٹا کربلا میں ہے, بیٹی میری شام رہ گئی. میں مدینہ جا کے کیا کروں گی؟ مجھے اپنے بھیا کی مجاور بنا دے, جب بھی کوئی ظاہر آئے گا ٹھنڈا پانی پلاؤں گی. کہ نہیں بھابی چلنا ضرور. باصرار بھی چلی, مدینہ پہنچی. شوہر کی لاش کو دھوپ پہ دیکھ کے گئی تھی. بیٹے کو پیاسا ذبح ہوتا ہوا دیکھا تھا. یہ کہہ کے گئی تھی جب تک زندہ رہوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی. سال گزر گیا. 1 سال کے بعد سیدہ زینب نے سیدہ سجاد سے کہا چلے آپ کی ماں کو دھوپ سے اٹھا کے سائے میں لائے. دونوں آئے. ایک کندھا جناب زینب نے پکڑا, دوسرے شانے پہ زین العابدین نے ہاتھ رکھا. بی بی اٹھی, کربلا کا رخ مل گیا. مولا ایک امام سے وعدہ کیا تھا, دوسرے امام کا حکم بھی نہیں ٹال سکتی. اور عرش کا رخ کر کے کہا بار الہ میرے صغیر کا واسطہ میری عزت رکھ لے. اب تو زینب و سجاد لے کر آئے. بی بی سائے میں گری. انا للہ و انا الیہ راجعون. اصغر کی ماں مر گئی. جناب زینب آگے بڑھی, کہا بیٹا سجاد میں نے آپ کی اماں کے پاس, میں نے اصغر کی ماں کے پاس ایک گٹھڑی دیکھی, ایک بوتلی دیکھی جو کربلا سے کوفہ لے گئی, کوفہ سے شام لے گئی, زندان میں بھی اپنے سینے کے ساتھ رکھ دی, واپس مدینہ لے آئی. اب جو گٹھڑی کھولی تو عجب ماتم بپا ہوا. علی اصغر کے جھولے کی چلی ہوئی لکڑیاں تھی. بیٹا نہیں تو نسبت ہی صحیح ماتم حسین. Ya Hüseyin